السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین، ناظرین، الحمد للہ ربیع النور شریف ماہ ربیع الاول، ماہ آمد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ تمام مسلمانوں کو خوب مبارک ہو۔ اللہ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کا پیارا مہینہ دیکھنا، اس میں سانس لینا، اس میں عبادتیں کرنا نصیب فرمایا، اور انشاءاللہ یہ خوشی رہا تو ضرور ربیع الشریف کو نبی کریم علیہ السلام کی یاد میں محفلیں بھی منعقد کریں گے، ان کا خوشی تذکرہ جمیل کیا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ اپنی محبتوں کا اظہار عظیم الشان جلوس کی شکل میں بھی کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آج ربیع النور شریف کی چھٹی تاریخ ہے، اور عنقریب وہ ساعت، وہ تاریخ آنے والی ہے جس تاریخ میں اس پوری دنیا کے محسن کائنات، اس پوری دنیا کے محسن، اس پوری دنیا کے محبوب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا کو اپنے وجود ظاہری سے شرف یاب فرمایا۔ انشاءاللہ بدھ کا دن گزار کر رات نبی کریم علیہ السلام کے نام کی محفل، جیسا کہ نیپال میں یہ عموماً رواج ہے، منعقد ہوں گی، اور پھر جمعرات کے دن اپنے اپنے علاقوں میں جس طرح کے معمول جاری ہیں ان کے مطابق جلوس کی شکل میں اپنی محبتوں کا اظہار کیا جائے گا، اپنی محبتوں کا گلدستہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بائیں جانب حضرت سابق ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز نعت خواں شاہکار ترنم حضرت مولانا رضا اللہ صاحب قبلہ، خطیب و امام رضا جامع مسجد بیلا لادو جنکپور دھام تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ بس چند ہی لمحوں کے بعد بہت جلد وہ اپنے مترنم آواز سے آپ تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں گے۔ اب بلا تاخیر میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک پیاری سی نعت نبی کریم علیہ السلام کی شان میں پیش فرمائے تاکہ ہم اور تمام سامعین محظوظ ہوں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ماشاءاللہ اللہ حضرات لائیو پروگرام مرکزی ادارہ شریعہ کا یہ دیکھ رہے ہیں، پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں احباب تک ضرور پہنچائیں۔ میں چند اشعار پڑھوں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمد رسول کے حوالے سے مطلع حاضر خدمت ہے۔ مل کر خوشی مناؤ، مل کر خوشی مناؤ، سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ، سرکار آ رہے ہیں، کہ مل کر خوشی سرکار آ رہے ہیں، خوشی
اور ماہ ربیع الاول آیا ہے اپنے گھر میں، ماہ ربیع الاول آیا ہے اپنے گھر میں، ہم ماہ ربیع الاول آیا ہے اپنے گھر میں، جلسہ یہاں سجا سرکار آ رہے ہیں، خوشیوں کے گیت گاؤ سرکار آ رہے ہیں، اور جبریل کہہ رہے ہیں صلی علی کے نغمے میں، جبریل کہہ رہے صلی علی کے نغمے میں، اے دنیا والوں گاؤ سرکار آ رہے ہیں، خوشیوں کے گیت گاؤ سرکار آ رہے ہیں، اور میلاد مصطفیٰ میں گھر کو کرو چراغاں، میلاد مصطفیٰ میں گھر کو کرو چراغاں، ہم میلاد مصطفیٰ میں گھر کو کرو چراغاں، نجدی کو تم جلاؤ سرکار آ رہے ہیں، خوشیوں کے گیت گاؤ سرکار آ رہے ہیں، اور عیدوں میں سب سے افضل عید ربیع الاول، عیدوں میں سب سے افضل عید ربیع الاول، عیدوں میں سب سے افضل عید ربیع الاول، تم جھوم کر مناؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، ارشاد ارشاد۔ عالم کو ہے بنایا رب نے انہی کے صدقے، عالم کو ہے بنایا رب نے انہی کے صدقے، کہ عالم کو ہے بنایا رب نے انہی کے صدقے، سب کو ذرا بتاؤ سرکار آ رہے ہیں، خوشیوں کے گیت گاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اب آپ کے سامنے استاذ العلماء علامہ مولانا مفتی محمد اظہار النبی حسینی مصباحی ابوالعلائی تشریف لا رہے ہیں، مفتی صاحب اللہ کا بیان سنیں اور اپنے قلب و اذہان کو منور و مزلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ
آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغناہ رسولہ النبی الامین الکریم۔ محترم سامعین، ناظرین، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو سبوں کو یہ بخوبی معلوم ہے کہ مبارک مہینہ، پیارا مہینہ، محبوب کا مہینہ، سرکار کا مہینہ اپنے نورانی جلووں سے ہم تمام لوگوں کو، اپنے نور سے، اپنی روشنی سے ہم تمام لوگوں کو منور و مجلہ کر رہا ہے۔ اور اسی مہینے کی مناسبت سے انشاءاللہ تھوڑی دیر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں ہم زندگی کے کسی اہم گوشے پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ اس پورے مہینے میں حاضری ہونے پر ضرور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور اس سیرت سے حاصل ہونے والے دروس اور زندگی کے اہم پہلوؤں پر بھی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج جس موضوع پر بیان کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت ایک مثالی شوہر، یعنی ہم آج کے اس بیان میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک اچھا شوہر، ایک بہترین شوہر کون ہوتا ہے، ایک بہترین شوہر کی خوبیاں کیا کیا ہوتی ہے، ایک عمدہ شوہر کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اور کیا طریقہ اپنانا چاہیے کہ ہم بھی اور معاشرے کے تمام مسلمان ایک مثالی شوہر، عمدہ شوہر اور اچھا شوہر کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جائیں۔ محترم سامعین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی پیاری حدیث ارشاد فرمائی، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ تم میں بہترین ہو۔ یعنی بالکل یہ الفاظ واضح ہیں کہ بہترین مسلمانوں کے درمیان بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ بہترین ہو، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کرتا ہو، اچھے مزاج کے ساتھ رہتا ہو، حقوق سارے ادا کرتا ہو۔ تو گویا ایک مسلمان کے بہترین اور خیر اور اچھا ہونے کا دار و مدار جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف چیزوں پر رکھی ہے، وہیں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی بہترین اس وقت ہو سکتا ہے، ایک مومن اور ایک مسلمان بہترین اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ اپنے بیوی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ، شریک حیات کے ساتھ بہترین ہو۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنی بیوی سے تم میں بہترین ہوں۔ تو محترم سامعین دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس پیارے انداز میں ایک بیوی کی اہمیت ہمیں اور آپ کو سمجھائی ہے کہ گویا ہماری خیریت، ہمارا بہترین ہونا بیوی کے ساتھ بہترین ہونے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ گویا جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہوگا وہ مسلمانوں کے درمیان بہترین ہوگا، اور جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین نہیں ہوگا، خیر نہیں ہوگا، بھلائی والا نہیں ہوگا، گویا وہ مسلمانوں کے درمیان بھی خیر والا نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک اپنی نظروں کے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ بیوی سے محبت، الفت اور دل لگی کا کتنا پیارا انداز ہے، اور
بیوی کی اہمیت کو بتانے کا کتنا اچھوتا انداز ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں اگر اس طرح سے کوئی شخص کہہ دے تو فوراً اس پر طرح طرح کے تانے کسے جائیں گے، اسے تانے دیے جائیں گے اور اسے شرمندہ کیا جائے گا۔ زن مرید، جوڑو کا غلام، اس طرح کے بہت سارے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جانے لگتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ سنیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ ای الناس احب الیک، کہ لوگوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ غور کریں، ایسے سوال کے جواب میں نبی کریم علیہ السلام کتنا پیارا جواب ارشاد فرماتے ہیں عائشہ، تو عائشہ، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام کی زوج مطہرہ ہیں، شریک حیات ہیں۔ غور کریں، آپ سے سوال ہوا کہ سب سے زیادہ محبوب لوگوں میں آپ کے نزدیک کون ہے؟ فرماتے ہیں عائشہ۔ وہ صحابی پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری یہ مراد نہیں تھی۔ وہ راوی کہتے ہیں، قل تو میں نے کہا من الرجال، لوگوں میں کون آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، مردوں میں آپ کے نزدیک کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ جواب میں ارشاد فرماتے ابوہا، عائشہ کے والد۔ اب غور کریں اس حدیث پاک کے اندر کہ بیوی سے محبت کا اظہار کس نرالے انداز میں کیا جا رہا ہے، اور بیوی کے محبوب ہونے کا اظہار کس نرالے انداز میں کیا جا رہا ہے کہ پہلے پوچھا گیا ای الناس احب الیک تو فرماتے ہیں عائشہ، پھر دوسری مطلب فرمایا عرض کیا گیا من الرجال، مردوں میں کون ہے سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک؟ تو آپ چاہتے تو یہ فرما سکتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ فرماتے ہیں ابوہا، عائشہ کے والد۔ گویا یہاں بھی مردوں میں کون محبوب ہے بتاتے ہوئے یہاں پر بھی اپنی بیوی سے محبت کا اظہار فرما رہے ابوہا، اس کے والد۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے گویا ہمیں ایک پیمانہ دیا، ایک معیار عطا فرمایا کہ بہترین کون ہے، اور ایک انسان، ایک مرد کی زندگی میں اس کے لیے سب سے پیاری کون سی چیز ہے۔ اب ذرا نبی کریم علیہ السلام کے دل لگی اور محبت کا یہ انداز بھی دیکھیں کہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام گھر تشریف لائے تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک پیالے میں پانی نوش فرمانے کے لیے لیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب دور سے ملاحظہ فرمایا کہ عائشہ پانی پینے جا رہی ہے تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ میرے لیے اس میں سے کچھ بچا لینا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا یہ حکم سماعت کیا تو آپ نے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اس پیالے سے کچھ پانی بچا لی، اور جب نبی کریم علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پیالے کو پیش فرمایا تاکہ نبی کریم علیہ السلام پانی نوش فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ لیا اور اپنے ہونٹوں کے قریب کیا پینے کے ارادے سے، لیکن قریب کیا اور آپ وہیں رک گئے، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں، اے عائشہ تم نے کہاں منہ لگا کر کے پانی پیا ہے؟ تم نے کہاں منہ لگا کر پانی پیا؟ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشاندہی فرماتی ہے کہ میں نے یہاں منہ لگا کر کے پانی پیا ہے، تو
تو نبی کریم علیہ السلام اپنے پیالے کو پھیرتے ہیں، گھما لیتے ہیں، موڑتے ہیں، اور جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے لبھائے مبارکہ لگائے تھے، وہیں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے لبھائے مبارکہ رکھ کر کے پانی تناول فرمائے، نوش فرمائے۔ ظاہر سی بات آپ غور کریں اس واقعے کے اندر، جس بیوی سے اتنی محبت کا اظہار کیا جائے گا، جس بیوی کو گھر کے اندر اتنی اہمیت دی جائے گی، جس بیوی کو اتنی باحیثیت سمجھا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے بیوی بھی اپنے شوہر سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ معاملات جب وہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھے گی تو وہ اپنے شوہر سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب محبت دونوں طرف سے شروع ہو جائے گی تو گھر جنت نشان بن جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہ درس دیا کہ ایک شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کس انداز میں الفت و محبت کے معاملات کرنے چاہیے۔ بلکہ سیرت کی کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ازواج مطہرات کے گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹایا کرتے تھے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ آج کا زمانہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد شادی کے بعد گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے تو گھر کی عورتیں، بعض اوقات گھر کے مرد بھی انہیں طعنہ دینے لگتے ہیں، ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ جیسا کہ میرے خود کا مشاہدہ ہے کہ شادی کے بعد ایک صاحب اپنا کپڑا خود دھونے کے لیے غسل خانے پہنچ گئے تو گھر کی سب سے بزرگ خاتون نے دیکھ لیا تو کہا کہ اب تم کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی آ گئی ہے وہی دھوئے گی، بیوی آ گئی ہے وہی دھوئے گی، اب تمہاری یہ ذمہ داری ختم ہو گئی، تم کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ تو اب آپ غور کریں، یقیناً بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتی ہے، لیکن وہ بھی ایک انسان ہے، وہ بھی کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوگی۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا کہ ان کے بھی گھر کے کاموں میں کبھی کبھی ہاتھ بٹایا کرو۔ آپ خود ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، کبھی اپنے کپڑے میں پیوند لگا لیا کرتے، کبھی اپنے جوتوں کی اصلاح فرما لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے جب میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوگی، سمجھداری ہوگی، سوجھ بوجھ ہوگی، اور دونوں ایک دوسرے کی مزاج کو سمجھیں گے، دونوں ایک دوسرے کی محبت کے معاملے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کے درمیان جو محبت پیدا ہوگی اس کا جواب نہیں ہوگا۔ آخری بات پھر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، وہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ اتنی پیاری حدیث پاک ہے اور آج کے دور میں وہ نسخہ کیمیا کی حیثیت وہ حدیث پاک رکھتی ہے، خصوصاً کہ آج کے دور میں جیسے تھوڑی تھوڑی باتوں کو لے کر کے، ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے بعض اوقات گھر ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے نکاح توڑ دیا جاتا ہے، اس کے سے گھر ٹوٹتے ہیں، اولادیں ٹوٹ جایا کرتی ہیں، خاندان ٹوٹ جایا کرتے ہیں، بعض اوقات خاندان میں نسلوں کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، وہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا، رشتہ بھی ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ وہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے بڑی پیاری حدیث ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے لا یفرق مومن مومنۃ ان کرہ منہا خلقا رضیہ منہا آخر، کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان عورت سے نفرت نہ کرے۔ کیوں نہ کرے؟ اس لیے کہ ان کرہ منہا خلقا، اگر اس کی کوئی عادت اسے بری لگتی ہے، رضی منہا آخر، تو اس کی کوئی دوسری عادت اسے پسند بھی تو ہوگی۔
دیکھیے کتنی پیاری حدیث پاک ہے. آج چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے بیوی کے اندر کوئی چھوٹی سی بات پا لی گئی, کوئی تھوڑا سا عیب پا لیا گیا, یا مرد کے اندر کوئی تھوڑا سا عیب پا لیا گیا, فوراً جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے, گھر کو لوگ اپنے سروں پر اٹھا لیتے ہیں, اور سلسلہ اتنا دراز ہوتا رہتا ہے. شیطان کے بہکاوے میں یہ اتنے آ جاتے ہیں, اتنا دراز ہوتا ہے جھگڑے کا سلسلہ کہ آخر میں کورٹ کچہری پہنچتے ہیں اور ڈیورس کا معاملہ سامنے آتا ہے. آپس سے ڈیورس لے لیا جاتا ہے, طلاق لے لی جاتی ہے, اور اس وقت وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا, حالانکہ اس کا نتیجہ بعد میں ان دونوں کو بھگتنا پڑتا ہے کہ طلاق والی زندگی کتنی اذیت ناک زندگی بعض اوقات بن جایا کرتی ہے. اس کا انہیں تجربہ ہوتا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ کبھی کبھی مرد نے ایک چھوٹا سا عیب دیکھ لیا, اب اس کو لے کر کے نفرت کرنا شروع کر دیا. اب نفرت اس درجے کو بڑھی کہ ڈیورس کا معاملہ پیش آ گیا. اسی سے بعض اوقات عورت مرد کے اندر کوئی تھوڑا سا چھوٹا سا عیب دیکھ لیتی ہے. چونکہ آج تو عورتوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے انڈیپینڈنس کا, آزادی کا, انڈیپینڈنٹ ہونے کا. اب عورتیں بھی نوکری کر کے اپنے آپ کو سوچتی کہ ہم جو ہے آزاد ہیں, ہم کسی کے جو غلام نہیں ہیں. یقیناً آپ کو غلام کبھی اسلام نے بنایا ہی نہیں. البتہ معاشرے میں ہر ایک کسی نہ کسی کے ماتحت رکھا گیا ہے. سے بیٹا باپ والدین کے ماتحت رکھا گیا, اولاد والدین کے ماتحت رکھے گئے. اسی طرح سے دیکھیں تو ہر کسی کو کسی کے ماتحت رکھا گیا, اور ہر سرپرست کو ذمہ دار بنایا گیا. ان سے سوال بھی ہوگا قیامت کے دن. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. تو شوہروں کو آپ کا آقا اور آپ کو شوہروں کا غلام نہیں بنایا اسلام نے, بلکہ شوہروں کو آپ کا نگران, آپ کا سرپرست بنایا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے, عورت نے بھی ایک چھوٹا سا عیب دیکھا, اور دھیرے دھیرے بات بہت آگے بڑھی اور ڈیورس کا معاملہ پیش آ گیا. اب اس حدیث پاک کو آج کے دور کو نظروں کے سامنے رکھتے ہوئے ذرا دیکھیں. نبی کریم علیہ السلام کتنی پیارے حدیث فرماتے ہیں, لا یفرق مومن مومنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. کہ کوئی بھی مسلمان مومن مرد کسی مومنہ مسلمہ عورت کو نفرت نہ کرے کہ اگر کوئی اس کی عادت ناپسند ہوگی تو کوئی عادت پسند بھی ہوگی. تو ناپسند عادت کی وجہ سے اگر نفرت ہو تو پسندیدہ عادت کی وجہ سے محبت تو ہوگی, محبت ہونی چاہیے. اور آپ یہ غور کریں گے کہ عموماً انسان کے اندر بری عادتیں کم ہوتی ہیں اور اس کے مقابل میں اچھی عادتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو جہاں بری عادتوں کو نظروں کے سامنے رکھیں گے وہیں جو ہے آپ کو اچھی عادتوں کو بھی نظروں کے سامنے رکھنا پڑے گا. اور جب اچھی عادتوں کو نظروں کے سامنے رکھیں گے تو یقیناً کبھی بھی گھر ٹوٹنے کا موقع نہیں آئے گا, جھگڑے کا موقع نہیں آئے گا, اور اس طرح سے خوشگوار معاشرہ, خوشگوار خاندان, خوشگوار گھر سامنے آئے گا, اور پورا معاشرہ ایک صحت مند معاشرہ, جنت نشاں معاشرہ بن جائے گا. تو یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ. کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے سیرت مبارکہ میں جو روشنی ہے اس روشنی سے ہم اگر اپنے سفر کا آغاز کریں تو یقیناً ہم اپنے منزل مقصود کو پہنچیں گے اور اپنے منزل مقصود پہ پہنچنے میں کامیاب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک نبی کریم علیہ السلام میں تمہارے لیے پیروی ہے. تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں, ان کی سیرت کا مطالعہ کریں, ان کے افعال و کردار کا, احادیث کا مطالعہ کریں, تعلیمات کا مطالعہ کریں, اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کریں. قدم آگے بڑھاتے جائیں. انشاءاللہ ہر قدم پر کامیابی ہمارے قدموں کو چومے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلیمات اور ان کی سیرت پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو ہم تمام مسلمانوں کے لیے خیر کا سبب بنائے۔ اس کی برکتوں سے ہم تمام مسلمانوں کو سلامتی، ایمان اور صحت کی سلامتی عطا فرمائے۔ بالخصوص ملک نیپال میں جو ماحول چل رہے ہیں، ماحول جاری ہے، اس ماحول سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑا عمدہ بیان ہے حضرت اللہ فرما رہے تھے۔ اب بڑھتے ہیں سوالات و جوابات کی طرف۔ 6 ربیع الاول شریف 1445 ہجری، 22 ستمبر 2023 عیسوی، 5 گتے آسین 2080 کی تاریخ ہے۔ پہلا سوال حافظ و قاری محمد حامد رضا برکاتی، جانکی نگر، جنک پور دھام، نیپال سے کرتے ہیں۔ مدت رضاعت کتنی ہے، اور مدت رضاعت سے زیادہ دودھ پلانے سے کیا عورت گنہگار ہوتی ہے، اور کیا بیٹا اور بیٹی کی مدت رضاعت برابر ہے یا کچھ فرق ہے؟ مفتی صاحب اللہ سے گزارش ہے جواب فرمائیں۔ الجواب، مدت رضاعت مفتبہ قول کے مطابق 2 سال، اور مدت رضاعت کے معاملے میں بچہ یا بچی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، دونوں کے لیے مدت رضاعت یعنی دودھ پلانے کی عمر، دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ لڑکا ہو تب بھی انہیں 2 سال ہی دودھ پلایا جائے گا، لڑکی ہو تب بھی اسے 2 سال ہی دودھ پلایا جائے گا۔ 2 سال ہی مدت رضاعت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنی اولاد کو، اب یہ اولاد عام ہے، چاہے اولاد وہ بشکل لڑکا ہو، بچہ ہو، یا اولاد بشکل بچی ہو، لڑکی ہو، انہیں مائیں دودھ پلائیں، کتنے؟ حولین کاملین، کامل 2 سال، 2 کامل سال دودھ پلائیں، یہی مدت رضاعت ہے۔ اور 2 سالوں سے زیادہ اگر دودھ پلائیں تو یہ دودھ پلانا ناجائز اور گناہ ہے، اور جو عورت پلائے گی وہ گنہگار ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ ماشاءاللہ۔ حافظ صاحب اللہ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، کیا اسی طرح گناہ بھی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں؟ الجواب، یقیناً یہ قرآن مقدس سے ثابت ہے کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ اب الگ سی بات ہے کہ مفسرین کرام نے یہاں عموماً سیئات سے گناہ صغیرہ مراد لیا ہے مفسرین کرام نے، تو بہرحال صغیرہ ہی گناہ صحیح، لیکن نیکیاں گناہوں کو ختم کرتی ہیں، اور جس طرح سے نیکیاں گناہوں کو ختم کرتی ہیں، اسی طرح سے بعض احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گناہ بھی نیکیوں کو برباد کر دیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں حسد کے مقابلے میں، حسد کے حوالے سے حدیث پاک ہے حسد کی مذمت میں، کہ حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کر کے خاکستر کر دیتی ہے، بالکل اسے برباد کر دیتی ہے، اس کا وجود مٹا دیتی ہے۔ اس تشبیہ سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ حسد ایسا گناہ ہے کہ وہ گناہ نیکیوں کو جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے وہ غیبت کے بھی بارے میں بعض بزرگوں نے فرمایا کہ غیبت نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے ارتداد جو کہ گناہ ہے، کہ آدمی مرتد ہو جائے تو اس کے سارے نیک اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ الغرض حاصل کلام یہ ہے کہ جس طرح سے نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، ٹھیک اسی طرح سے بعض گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ ماشاءاللہ۔ تیسرا سوال،
محمد نیاز احمد سیتامڑھی سے کرتے ہیں۔ اس قبلہ بالوں کو کالا کلر سے لگانا کیسے؟ الجواب، بالوں میں کالا کلر لگانا جیسا کہ اب یہ بالکل عام ہوتا جا رہا ہے، خاص طور سے یہ جو غیر عالم قوم ہے، جو غیر عالم لوگ ہیں، انہوں نے تو گویا یہ فیشن بنا رکھا ہے کہ جب بھی کسی تقریب میں جاتے ہیں، پروگرام میں جانا ہوگا تو اس سے پہلے جہاں وہ بالوں کو بناتے ہیں وہیں پر داڑھی کو کالے کلر سے یا کالی مہندی سے کالی بنا لیتے ہیں۔ اب اللہ بہتر جانے کہ وہ کالا کر کے کیا چھپاتے ہیں اور کیا دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں اور کیا چھپانا چاہتے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ تو ظاہر صاحب تھے اپنے بڑھاپے کو چھپا کر کے اپنی جوانی دکھانا چاہتے ہیں، لیکن داڑھی کا سفید اور کالا ہونا یہ کسی کے جوان یا بوڑھا ہونے پہ دلیل نہیں ہے۔ پیٹ کی گرمی کی وجہ سے بھی جو ہے داڑھیاں کالی ہو جاتی ہیں۔ بہرحال تو خضاب، چاہے کالا خضاب، چاہے مہندی کے ذریعے لگائیں یا کلر کے ذریعے لگائیں، یہ لگانا مطلقاً مکروہ تحریمی، مطلقاً مکروہ تحریمی۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ جو لوگ اپنے بالوں کو سیاہ کرتے ہیں خضاب سے، وہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آخر زمانے میں ایسی قوم آئے گی جو کالے رنگ سے خضاب لگائے گی، وہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ تو بہرحال کالے خضاب سے بچنا ہی چاہیے کہ اسے فقہاء کرام نے مطلقاً مکروہ فرمایا، مکروہ تحریمی فرمایا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ماشاءاللہ۔ چوتھا سوال محمد فیروز عالم کولکاتہ سے کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں مفتیان شرع مدین اس مسئلے میں کہ مسلمان لڑکی کا راکھی باندھنا یا مسلمان لڑکے کا راکھی بدھوانا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ الجواب، چونکہ آج کا یہ دور کو ایجوکیشن کا دور ہے، یعنی اختلاطی تعلیم، مخلوط نظام تعلیم کا دور ہے، جہاں عموماً ملکوں میں ایسی تعلیم گاہیں بنائی جا رہی ہیں کہ وہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ مل کر کے پڑھتی ہیں، مختلف قوم اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، تو وہاں بھائی چارہ ظاہر کرنے کے لیے، رواداری ظاہر کرنے کے لیے، آپس میں اروت ظاہر کرنے کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ اس تہوار کو یہ لوگ مناتے ہیں، ان کے تہوار کو یہ لوگ مناتے ہیں۔ انہی میں سے ایک راکھی ہے جو کہ غیر مسلموں کا یہ ایک خاص تہوار ہے، اور راکھی کو فقہاء کرام نے غیر مسلموں کا قومی شعار فرمایا ہے۔ اب اسکولوں میں جہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، قوم کے لوگ رہتے ہیں، وہاں اساتذہ کی طرف سے، ٹیچر کی طرف سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ مسلم لڑکیوں کو وہ فراہم کرتے ہیں راکھی کو، لو اپنے کسی ہندو بھائی کو باندھ دو، یہ تمہارے ساتھی بھائی ہوئے، انہیں باندھ دو، انہیں بھائی بنا لو۔ اسی طرح سے غیر مسلم لڑکیوں کو راکھی فراہم کیے جاتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ ان لڑکوں کو باندھ دو۔ اب وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کو لڑکیاں باندھتی ہیں۔ اسکول میں ہونے کی وجہ سے انہیں بندھوانا بھی پڑتا ہے۔ تو خواہ لڑکی باندھے یا لڑکے بندھوائے، وہ مسلمان ہیں تو ان کے لیے یہ راکھی بندھوانا یہ ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ یہ غیر مسلموں کا قومی شعار ہے، اور وہ لوگ ایسا خوشی کرتے ہیں تو یقیناً فاسق و فاجر اور گناہگار ہیں۔ انہیں چاہیے کہ ان ساری چیزوں سے بچیں کہ یہ غیروں کا قومی شعار ہے اور غیروں کا قومی شعار اختیار کرنا حرام ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ماشاءاللہ۔ پانچواں سوال محمد کلام الدین رحمان پور مدیہ سے کرتے ہیں، قاری صاحب اللہ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ کیا نبی کریم علیہ السلام کی شان میں دلبر، دلربا، معشوق اور محبوب کا لفظ استعمال کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ الجواب، معشوق ہو یا دلبر ہو یا دلربا ہو، یہ الفاظ
عرف عام میں محبوب کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پوری دنیا کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ بلکہ مجھے یاد آتا ہے کہ صحابہ کرام نے بعض مواقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حبی کے لفظ سے بھی تعبیر کیا ہے اور آپ کو یاد فرمایا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے میرے محبوب۔ تو ایسے الفاظ جن کا معنی محبوب ہوتا ہے، یقیناً ایسے صحیح الفاظ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں استعمال کرنا جائز اور درست ہے۔ البتہ معشوق یا دلبر یا دلربا، یہ جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں استعمال کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں توہین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے توہین کا شبہ پایا جاتا ہے، اس طور پر کہ دلبر اور دلربا میں جسم کا شبہ پایا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دلبر اور دلربا کے لیے جو جسم ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے معشوق کا مطلب یہ ہوتا ہے محبت کا اس حد تک ہونا کہ جو جنون کی حد تک پہنچ جائے، گویا خدا تعالیٰ کو جو ہے جنون کی حد تک کسی سے محبت ہو۔ یہ اس طرح کی باتیں ہیں، یہ خدا تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا جو کہ محبوب کے معنی میں آتے ہیں، شرعاً جائز اور درست ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ماشاءاللہ۔ چھٹا سوال اور آخری سوال محمد کلام الدین صاحب کا ہے، کہتے ہیں کہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری شکل و صورت میں ہماری طرح بشر ہیں، نبی کی شان میں گستاخی ہے یا نہیں؟ الجواب، یہ کہنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری صورت میں ہماری طرح بشر ہیں، اس میں شرعاً گناہ حرج نہیں ہے، یہ ایسا کہنا درست ہے۔ خود حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے قل انما انا بشرکم کا ترجمہ اسی طرح کا فرمایا ہے، تم فرماؤ میں اپنی ظاہری صورت بشری میں تم جیسا۔ قل انما انا بشرکم مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، کہ بلا شبہ تم فرماؤ بلا شبہ ظاہری صورت بشری میں تم جیسا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کہنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری شکل و صورت میں ہم جیسے بشر ہیں، یہ شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے احباب نے سوالات بھیجے تھے، اپنے سوالات کے جوابات پا کر مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ آپ تمہاری ہم سے ایک گزارش ہے کہ آپ اسی طریقے سے ہمارے مرکزی ادارے شریف میں اپنے سوالات کو بھیجتے رہیں اور پروگرام کو کامیاب بناتے رہیں۔ اب میں اپنی گزارش کرتا ہوں کہ صاحب اللہ سے ہمارے دوستوں احباب کے حق میں دعائیں فرما کر ہم سبوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ صلی اللہ علی النبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مولا تبارک تعالیٰ اس ماہ مقدس کے صدقۃ فعل، آمد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقۃ فعل برکات سے ہم تمام مسلمانوں کو صحت اور ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہم تمام مسلمانوں کے رزق حلال میں خیر و برکت عطا فرما۔ ملک نیپال میں خصوصاً ابھی جو حالات اور معاملات چل رہے ہیں، ان سارے حالات میں مسلمانوں کو شجاعت اور جرأت و بے باکی عطا فرما، ہمت عطا فرما، اور انہیں ہر طرح کے آفات و بلیات سے محفوظ فرما، مصیبتوں سے لڑنے کی توفیق عطا فرما، مصیبتوں سے لڑنے اور مشکلات سے نپٹنے کی ہمت عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے، ہم تمام مسلمانوں کے، بالخصوص مرکزی ادارہ شریعہ نیپال جنک پور دھام سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، اور ہم تمام لوگوں کے لیے اس ماہ خیر کو خیر اور مبارک فرما۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.